کی طرف بھی جانا ہے. وقت نہیں ہے آج کے نوجوان کے پاس دینی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے لیے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اکنامکلی ہم اتنا بھاگ رہے ہیں کہ پیسہ کمائیں. ٹھیک ہے, پیسہ بھی انسان کی ضرورت ہے, انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک ٹائم مینیج کرنا ہے, کہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کی کیا پرائیورٹیز ہیں. جب ہم یہ مینیج کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہے, تو یقیناً یہ کہ ہم اس کے لیے ضرور ٹائم نکال لیتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو پریفر نہیں کرتے, اس لیے ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں نکلتا. اور باقی جو جیسے ہم نے اگر سرٹیفکیٹس لینے ہیں یا ہم نے اپنی کالج یونیورسٹی کی ڈگریز لینی ہے, تو اس کے لیے تو ہم کہیں نہ کسی طرح ٹائم کو مینیج کر ہی لیتے ہیں نا, تو وہ بھی ٹائم نکل آتا ہے. تو اس لیے نہیں ہم اس چیز کو کر پاتے. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اکنامکلی جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, اس کی سب سے بڑی جو مجھے ریزن ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کا صرف ایک مقصد ہے, دنیا میں آئے ہیں تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے, بیٹی پیدا ہوتی ہے, تو اس کے لیے جہیز اکٹھا کیا جائے, اور اس جتنی بھی ارننگ ہے نا, اس کا پرپز ہی شادی کے گرد گھومتا ہے, کہ شادی کہیں کسی پڑھایا جا رہا ہے اچھے سے اچھے کالج میں, یونیورسٹی میں, شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے, اچھی جاب کا پرپز ہے شادی اچھی جگہ پہ ہو جائے. تو ہر جگہ پہ, اور اسی طرح سے اگر پیسہ کمایا بھی جا رہا ہے تو وہ اس لیے کہ جب ہم شادی کریں تو وہ اتنی زیادہ نمود و نمائش ہو, اس میں اتنا زیادہ خرچہ کیا جائے کہ لوگ واہ واہ کریں, یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا ایک پرابلم ہے. یعنی کہ اگر کوئی ہال بک کروایا ہے تو وہ لاکھوں میں, اگر ایک شادی کا ایک دن کا جوڑا ہے وہ بھی لاکھوں میں. تو جب ہم ساری اپنی ارننگ کا پرپز ہی ہمارا یہی ہے, اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں تھا. وہاں یہ بارات کا جو تصور ہے پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے, یہ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھیں تو کوئی بارات کا تصور نہیں تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نہیں آئے تھے, وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی آزاد کردہ باندھی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ کے آئی تھی. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ کے آئی تھی. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے, اس وقت ان کا جو نکاح ہوا تو ان کی والدہ خود انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ کے آئی تھی. تو بارات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بالکل آپ نے بہت اہم بات کی, یہاں پہ بارات کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, اور بڑی اہم آپ نے جو یہاں پہ ایک توجہ مرکوز کی جہیز کے حوالے سے, اور ایک اور آپ نے بہت اہم بات کی. اور پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے. اور آپ کی بات سے مجھے ایک رائٹر کی ایک تحریر یاد آتی ہے. اور رائٹر لکھتے ہیں کہ میں ایک لائبریری میں جاتا ہوں اور وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے جو بال ہیں وہ تقریباً اڑ چکے تھے, اور جو بڑھاپا ہے تقریباً اس کی زندگی کے اندر شامل ہونے کو تھا. تو میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا کہ آپ کب سے اس لائبریری میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال کی عمر سے اس لائبریری میں آتا ہوں, اور میں وہ قوانین جو ہے وہ پڑھتا چلا جاتا ہوں کہ ایک اچھی جو خاتون ہے مجھے کیسے مل سکتی ہے. تو کہتا ہے میرے ذہن کے اندر 32 ایسے پوائنٹ تھے کہ یہ 32 پوائنٹس ہوں گے تو میں اس فیمیل سے جو ہے وہ شادی کروں گا. تو کہتے ہر سال ایک سال گزرتا گیا, میری ایک خواہش کم ہوتی چلی گئی, اور عمر کے اس لمحے بس میری ایک خواہش باقی ہے, ایک ہی پوائنٹ باقی ہے کہ وہ صرف لڑکی ہو, فیمیل ہو, چاہے اور اس کے اندر کوئی کوالٹی نہ ہو. یہ ایک فنی انداز ہے جو ایک رائٹر نے تحریر کیا, لیکن اس کے اندر ایک سبق ہے ہمارے لیے جو میم نے بہت اہم بات کی کہ ہماری بہت سے لوگوں کی عمریں اسی وجہ سے گزر جاتی ہیں کہ ان کے مائنڈ میں جو لائف پارٹنر ہے وہ اس نے ایک بنایا ہوتا ہے, اور وہ اس کی تلاش کے اندر جب نکلتا ہے پورا وقت پورا اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کے اندر گزار دیتا ہے کہ رشتے آتے ہیں. اور یہ ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے جو فیمیلز ہوا کرتی تھی ان کی عزت ہوا کرتی تھی معاشرے کے اندر, ان کی اگر ان کا کوئی رشتہ آیا